السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی مقدس راتیں اور علم و آگہی کی باتیں، کل کی طرح آج پھر ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور امید ہے کہ ایک طویل عبادت، عام حالات میں تو بندہ عبادت کرتا ہے کچھ منٹوں کی، لیکن روزہ وہ عبادت کہ صبح سے لے کر شام تک کی طویل عبادت، جس میں اللہ کی طرف توجہ، اللہ کی بارگاہ میں حضوری کی کیفیتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ کر کے آپ سب فارغ ہوئے ہوں گے، افطار کے بعد تراویح، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، نیاز مندی کی رسموں کو پورے دل اور گہرائی کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اب آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں میں علم و آگہی کی باتوں کے ساتھ الحمدللہ کل کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ وہ خوبصورت مہمان ہیں کہ جن کی ذات خوبصورت، جن کی شخصیت خوبصورت، فکر خوبصورت، اور پھر ان کی باتیں کمال کی خوبصورتی رکھنے والی ہیں۔ انتہائی شگفتہ مزاج، انتہائی پر لطف اور علم کی وسعت اور گہرائی کے ساتھ معرفت کی راہوں پر آگے بڑھا کر ہمیں ساتھ لے کر چلنے والے جناب مفتی شاہد مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسا رہا آج کا روزہ آپ کا؟ الحمدللہ مزیدار، آپ کی زبان میں پر لطف، ٹھیک ہے، اور بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں رمضان کے دن کو، رمضان کی راتوں کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ماشاء لوگ تو بس رمضان گزار لیتے ہیں۔ اس دن میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ کہ صالحین امت قرون اولا کے اندر 6 مہینے پہلے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، اللہ، یعنی 6 مہینوں تک منتظر رہتے کہ رمضان آئے گا، رمضان آئے گا، اور انتظار کے بعد جب وہ نعمت ملتی تو ان کی مسرت کا کیا عالم ہوتا، اور جب رمضان ختم ہو جاتا تو اگلے 6 مہینے وہ رمضان کی عبادات کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ مولا جو تو نے رمضان دیا تھا وہ قبول فرما لے۔ تو آج پہلا روزہ تھا، سب نے رکھا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی رکھا ہوگا، ایک روحانی کیفیت ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ توجہ قلبی جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف رہے، اور جو ایک ماحول بن جاتا ہے نا رمضان میں، یہ غیر رمضان میں بن جائے۔ اب دیکھیں فجر میں عام دنوں میں ہر ایک کا یہی رونا ہوتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی، اور رمضان میں سب مسجد میں موجود ہوتے ہیں، تو یہی کیفیت غیر رمضان میں بن جائے تو ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں۔ بس ابھی بھی وقت ہے۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں پہلا روزہ، ابھی ہم کچھ دنوں بعد کہیں گے 10 دن گزر گئے، پھر کہیں گے 20 دن گزر گئے، اور پھر کہیں گے عید کی تیاری، تو وقت کا نہیں پتہ چلتا۔ اللہ کا مہمان ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ اس بار رمضان ہماری بخشش کا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ کیا عشرۂ رحمت، عشرۂ بخشش، بعض لوگ سمجھتے ہیں عشرۂ رحمت ختم ہوگا تو رحمت ختم ہو جائے گی، پھر عشرۂ مغفرت آ جائے گا۔ تو یہ جو تینوں قسمیں ہیں نا، عشرۂ رحمت، عشرۂ مغفرت اور عشرۂ آزادی نار، ان میں تداخل ہے، واہ ٹھیک ہے، واہ، تخالف نہیں ہے۔ عمومی طور پر اقسام میں اسم فعل حرف میں تخالف ہے، یہاں پہ تداخل ہے کہ جب عشرۂ رحمت مکمل ہوتا ہے تو رحمت ختم نہیں ہوتی، بلکہ رحمت بخشش میں داخل ہو جاتی ہے، کیا تداخل۔ کیا پھر عشرۂ بخشش جب ختم ہوتا ہے تو بخشش ختم نہیں ہوتی، رحمت اور بخشش دونوں عتق من النار کے اندر داخل ہو جاتی کیا ہیں۔ بات، تو بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ ہماری مجلس کے ایک اور چمکتے ستارے، جی ہاں، اچھا یہ ستارے ایسے ہیں کہ ان کے فیصلے بڑے مستحکم، جی ہاں، بڑے ریپڈ، بالکل ایسے ہی۔ اور باتوں کی گہرائی تو لاجواب۔ علامہ عثمان لاکھانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو تعارف کروایا نا، میرے خیال میں اس سے بہتر کبھی ایسا تعارف نہیں ہوا۔ الحمدللہ۔ ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ اچھا، یہ ایک پیار، ایک محبت اور یہ جو اپریسیشن ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اسلاف میں ہمیں یہ چیز ملتی تھی، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ گاہے بگاہے جو مطلب باشعور شخصیات ہیں وہ اس چیز کو اختیار کرتے بالکل ہیں۔ ایسے ہی۔ تو ہمیں پبلک میں بھی یہ کرنا چاہیے کہ جب کبھی موقع ملے تو اپنوں کی اپنائیت کا ایک ثبوت اور اس کی ایک دلیل، ایک سائن یہ بھی ہے کہ جب موقع ملے تو پھر جو ہے نا اپریسیشن کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں نے ایک جزاک جگہ اللہ۔ پڑھا تھا کہ محبت اہم ہے،
لیکن اس سے زیادہ اظہار محبت ہے. کیا کیا بات بات ہے. ہے. ایک بالکل شعر صحیح سناؤ بات آپ ہے. لوگوں کو. محبت ایک طرف سے ہو تو صدا دیتی ہے, دو طرف سے ہو تو مزہ دیتی ہے. کیا بات ہے. تو محبت بیسیکلی ہے ہی جانبین سے. تو اگر من حیث القوم ہم اپریسیشن اور تعریف و تحسین کرنے والے بن جائیں تو یہ بہت اچھا ہے. بالکل ایسا. ہمارے یہاں لوگوں سے نکلوانی پڑتی ہے, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری بندشیں ہوتی ہے, میں یہ بولوں, میں یہ نہ بولوں, میں یہ کروں, یہ نہ کروں. اللہ نے وہ حدیث مبارکہ نا, العز مقسوم و طلبہ غموم و احزان, عزت تقسیم کر دی گئی ہے. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں چاپلوسی نہیں ہونی چاہیے, جو سچی تعریف ہے وہ آپ کریں, اور یہ اہل محبت میں ہونا چاہیے. ہمارے طبقے میں, علماء کے طبقے میں بھی زبانیں جو ہے نا وہ سوکھ جاتی ہیں کسی کے لیے دو جملے بولتے ہوئے. صحیح بات. تو آپ دل سے تعریف کریں, آپس میں محبت ہو, تو یہ مقصود ہے اسلامی تعلیمات کا. کیا بالکل. اچھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شخصیت, کی ہر ادا جی. ہمارے لیے ایک ماڈل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو بکثرت تعریفیں. ابھی جو دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے, اچھا اب جو آئے گا وہ جنتی ہے. اسی طرح کوئی اچھا کام کرے اس پہ اتنی بڑی بڑی بشارتیں, اتنے بڑے بڑے فضائل بیان کرنا. ایون کچھ لوگ تو آج کے دور میں ایسے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کے بارے میں بیان کیے گئے فضائل کو دیکھتے ہیں, دوسروں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اور وہاں پہ وہ مسٹیک کر جاتے ہیں. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب, اپنے قریبی لوگ, چاہے وہ اہل بیت ہوں, چاہے وہ دوست ہوں, چاہے وہ دیگر محلے انصار ہوں, مہاجرین ہوں, سب کی تعریفیں, حوصلہ افزائیاں, اور جس کی جو خوبی ہے اس خوبی کے بیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخاوت فرمایا کرتے تھے. اچھا, یہاں پر میں ایک بات کو اس میں شامل یہ کروں گا کہ جس وقت آپ کسی کو سراہتے ہیں نا, اور اس وقت جو دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے, یہ انمول ہے. کیا بات ہے. اس کا کوئی مول نہیں ہے. اچھا, جو بعض لوگ اوقات جی جی آپ بتائیں. مطلب کسی کو تحفہ دینا تو اس سے بھی خوشی پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن جس وقت کسی کی اگر آپ مطلب صحیح اور معقول تعریف کریں جو اس کا مستحق ہو, میرے خیال میں اس کی جو خوشی ہے نا, یہ بڑی بڑی اس پہ منفرد اگر ہے. یاد کرائیں نا مجھے, تو کبھی ہم ایک موضوع رکھیں, وسعت قلبی, کیا بات ہے. صرف اس پہ بات کریں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہم دوسروں کے بچوں کی تعریف نہیں کرتے. یعنی کسی کا خوبصورت بچہ ہے, بریلینٹ بچہ ہے, ایکٹیو ہے, تو ہم اس سے بھی جو ہے نا وہ نظریں چراتے ہیں کہ یار مجھے اس کو تعریف, بلکہ بعض اوقات اپنے بچوں کا اس کے ساتھ موازنہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ضیق قلبی ہے, کہ دل کا گھٹن ہے, دل کی تنگی ہے, اس تنگی کو ہمیں من حیث القوم دور کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں جہاں پر اپریسیشن بنتی ہو, میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ٹیلنٹ کا اوپر آنا بہت مشکل ہے, چونکہ میں نے مختلف اقوام کو دیکھا ہے. تو دیگر قوموں میں اگر واقعتاً صلاحیت ہوتی ہے نا, تو وہ اپنی صلاحیت اور اپنے ٹیلنٹ کو اوپر لے کر آتے ہیں. اور جہاں پر معاشرہ مقبوضہ ہوتا ہے, قبضہ مافیاز کا, تو وہ ٹیلنٹ کو بھی دبا دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کئی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ قائد بنا بیٹھا ہے, نمونہ باقاعدہ. یعنی آپ اس کے اندر دیکھیں گے علمیت, قائدانہ صلاحیت, جسے ہم کہتے ہیں قوت فیصلہ, ٹھیک ہے, اسی طرح براڈ مائنڈڈ ہونا, عالمی تناظر کے اندر چیزوں کو دیکھنا. کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن قائد کیوں ہے, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ مذہب ہو. ہمارے یہاں جو سیاسی تنظیمیں ہیں ان میں کیا ہے, مذہب, سیاست, چاہے وہ کھیل کود ہو, Yes. یہاں پہ لیڈرشپ, چاہے وہ فائنینشیل ایکٹیویٹی ہو, کارپوریٹ سیکٹر ہو, وہاں کا حال کیا ہے. ابھی میں کل ہی ایک جملہ میں نے گروپ میں بھیجا بھی تھا, یا نہیں بھیجا تو بھیجوں گا, قرابت یا قابلیت. اللہ, کیا موضوع ہے یہ, یاد اسے رکھیے موضوع گا, بنانا چاہیے. اسے موضوع بنائیں گے ہم, قرابت یا قابلیت. بالکل ٹھیک ہے, یعنی میرا خلیفہ فار ایگزامپل طریقت میں میرا بیٹا ہی بنے, یا میرا ایسا مرید جو میرے بیٹے سے زیادہ قابل ہو. صحیح. اب اگر پیمانہ ہو قرابت, تو لولا, لنگڑا, ٹیڑھا میڑا جیسا بھی ہو یہی بیٹھے گا. اور اگر پیمانہ ہو قابلیت, تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے اپنے کسی بیٹے کو اپنا نائب نہیں بنایا تھا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا تھا,
چونکہ روحانی قابلیت جو تھی وہ ان کے اندر موجود تھی. یہ چیز بھی ہمیں پیدا کرنی ہے. اور ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے نا انہوں نے پیمانہ قرابت ہی کو بنایا ہوا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے. بالکل ایسے ہی. انشاءاللہ ان عنوانات پہ باتیں آگے بڑھیں گی. آج کا ہمارا عنوان ہے حقیقی عبادت اور رسمی عبادت. Yes. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ اصل عبادت کیا ہے، عبادت کیا ہے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ بالکل بڑا اہم موضوع ہے. دیکھیں عبادت کا لفظی معنی ہوتا ہے بندگی. ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہے جی نماز؟ عبادت. ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کیا ہے جی؟ عبادت. عبادت اس قول، اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جو اظہار بندگی کے لیے کیا جائے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو. واہ. جو یہ کرنے والا ہے وہ ہے عابد. روزہ رکھ کر ہم کیا ہیں؟ عابد. نماز پڑھ کر ہم کیا ہیں؟ عابد. قرآن کی تلاوت کر کے ہم کیا ہیں؟ عابد. اور جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ معبود. تو یہ جو عابد اور معبود یا عبد اور معبود کا تعلق ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. واہ. اچھا، اس تعلق میں جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ اطر الکلام کہہ لیں اسے، یا ون لائنر لب لباب کہہ لیں، وہ ہے معبود کی خوشنودی. کیا بات. ٹھیک ہے. اب ایک استاد فار ایگزامپل اپنے کسی شاگرد کو کوئی کام کہتا ہے، شاگرد وہ کام کرتا ہے تو اسے کیا ملتی ہے؟ استاد کی خوشنودی. تو اللہ نے جو اوامر یعنی یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو وہ سب کریں گے تو اللہ کی رضا ملے گی. اور نواہی یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو ان سے بچیں گے، منہیات سے، تو اللہ راضی ہوگا. یہ بنیادی طور پر عبادت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور عبادت یعنی بندگی صرف اللہ کی روا ہے، کسی غیر خدا کی، چاہے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، بندگی کسی کی نہیں ہو سکتی. بندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور عبادت کے اندر جو انتہا درجہ ہے وہ ہے سجدہ. اللہ. کیوں؟ غایت التذلل، یعنی اقصا غایت التذلل، کہ آپ نے اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیا. واہ. پیشانی کو، جبین کو زمین پر رکھ دیا. یہ ہے عبادت. اور اس کی روح کیا ہے؟ خلوص. سبحان اللہ. واہ. ہم کس کے پیچھے لگ گئے؟ ریا. فلوس. ہاں. آپ کو جملے پسند ہے؟ خلوص اور فلوس. تو اب پہلے جو ہے نا وہ جستجوئے خلوص ہوا کرتی تھی، اب کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے فلوس. ویسے انسان کہاں فلوس سے ہوتی کیا چیز ہے؟ پیسہ. بہت سے لوگ بیچارے ابھی. جی ہاں، درہم دنانیر، فلوس پیسے کو کہا جاتا ہے. نوٹوں تو وہ دونوں جملوں کو میں نے جوڑ دیا، خلوص اور فلوس. تو اگر مخلصین ہو جائیں لہ الدین تو جس کا عمل ہو بے غرض اس کی اس جزا. کی جزا کچھ اور ہے. میں نماز پڑھوں اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، وہ کرم کر کے جنت دے دے، وہ ایک الگ بات ہے. یہ بھی ایک اعلیٰ مقربین کا درجہ ہوتا تھا کہ جو عبادات کرتے تھے نہ طمع جنت میں نہ خوف جہنم میں. اب آپ سوچیں کہ جنت کی لالچ بھی نہیں، جہنم کا خوف بھی نہیں، محبت میں عمل کیا کرتے تھے. اور ہم محبت میں جو ہے نا مفتی محمد صاحب، ایک بڑی اہم چیز کہ تکلف اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے. جب آپ محبت کسی سے کرتے ہوں، مثال کے طور پر ہم والدین سے محبت کرتے ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہو جائیں، ہمیں 6 گھنٹے بھی ہاسپٹل میں دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے تو ہم کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں تکلیف بھی نہیں دیتا بلکہ مزہ آتا ہے. اور اس موقع پہ اگر ہم گھر پہ جا کے سو جائیں تو ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ابا ہاسپٹلائزڈ ہیں اور تم سو رہے ہو، چین نہیں ملتا. اب آپ سوچئے کہ ایک طرف یہ محبت جو مجازی محبت ہے، حقیقی محبت نہیں ہے، اور ایک طرف اللہ کے لیے محبت. اب جب آپ اللہ کے لیے محبت کریں گے نا، پھر آپ کو 20 رکعت تراویح مشکل نہیں لگے گی. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ہمارے اکابر پوری رات نوافل کیسے پڑھتے تھے. وہ لطف مل رہا ہوتا تھا، وہ اللہ کا قرب مل رہا ہوتا تھا، انہیں مزہ آتا تھا. تو وہ رات گزر جاتی تھی، خبر بھی نہیں ہوتی تھی.
غالباً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے نا کہ آپ ایک سجدہ کیا کرتی تھیں اور رات ختم ہو جاتی تھی اکثر راتیں جو ہے نا وہ آپ کی نوافل میں گزر جایا کرتی تھی. اور عرض کرتی تھی کہ مولا تو نے رات کو اتنا چھوٹا بنایا کہ تیری بندی کا سجدہ ختم نہیں ہوا اور رات ختم ہو گئی. تو یہ ہے عبادت. اب میں چاہوں گا آپ لوگ اس پہ ذرا گفتگو کریں. موضوع آپ لوگوں نے بہت کمال چنا ہے، رسمی عبادت اور حقیقی عبادت. اب حقیقی عبادت اور رسمی عبادت، اس فرق کو ہمیں ذرا واضح کرنا ہے کہ ہم نے جو آج روزہ رکھا وہ رسماً رکھا یا حقیقتاً رکھا. اس حوالے سے جی علامہ صاحب. بات یہ ہے کہ رسمی عبادت کی اگر ہم شکل دیکھیں اور حقیقی عبادت کی شکل دیکھیں تو یہ دونوں شکلیں بظاہر برابر ہیں، اور جو فرق ہے نا وہ بہت باریک لیکن انتہائی اہمیت کے حامل جو ہے نا یہ ایک چیز ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور رسمی عبادت پر جب ہم بات کریں گے نا تو سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ رسمی عبادت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم حقیقی عبادت میں کہاں مطلب کوتاہی کر رہے ہیں، کہ حقیقی عبادت کے جو تقاضے ہیں، حقیقی عبادت کی جو نشانیاں ہیں، حقیقی عبادت کے جو اثرات ہیں، حقیقی عبادت کے جو کرنے کے انداز ہیں، تو اس میں کہاں کہاں ہم کمی کر کر ہم اس سائڈ پر آ رہے ہیں. ہمیں اس کو امپروو کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیجئے. نماز، اس میں سب سے پہلی چیز جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ خلوص اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کا مدار نیت کو قرار دیا. تو سب سے پہلے نیت کو دیکھا جائے گا. اچھا، ہم نیتیں اگر یوں دیکھیں نا تو دونوں طرح کی نیتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک نمازی کی وہ نیت کہ جو اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوتا ہے اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. لیکن ایک ایسا بھی فرد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جس کا انٹرسٹ بالفرض نہیں بنتا، لیکن کسی کا پریشر ہے، والدین کا پریشر ہے یا 7 کولیگس ہیں. اب جیسے رمضان المبارک کے اندر ایسا ہوتا ہے آفیسز کے اندر سب جماعت کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب بالفرض ہم مطلب کسی ایک پرٹیکولر پرسن کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک نیت کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کی بالفرض نیت یہ ہے کہ یار اب یہ سب جا رہے ہیں نا تو مجھے جانا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے، لیکن یہ جو نیت ہے نا کہ جانا پڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حقیقی جو نماز ہے اس میں تو بندہ یہ کہے کہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کی چاہت اس کے ساتھ ہو. لیکن یہ جو پریشر ہے جو اوروں کی وجہ سے مطلب قائم ہوا، اب اگر وہ اس طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نمازیں لوگوں نے بھی پڑھی جو پڑھنا چاہتے تھے، اور نماز اس شخص نے بھی پڑھی جو پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبور تھا. تو اب ان دونوں کے اندر بظاہر جو پکچر ہے وہ سیم ہے، لیکن نیت کی وجہ سے ایک حقیقت ہے اور ایک رسم ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ادائیگی کے طریقہ کار کو، جو حقیقی عبادت ہوتی ہے نا، یعنی جس میں بندہ اس سوچ کے ساتھ بندگی کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. واہ، اب دیکھیے یہ شعور ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن اس شعور کا استحضار رمضان میں حضرت، اس شعور کا استحضار یعنی دماغ میں یہ بات کا حاضر ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کی بندگی کا انداز ہی نرالا ہوگا. اور یہ جو سوچوں کا بھٹک جانا، افکار کا ادھر ادھر چلے جانا، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ سوالات کرتے حضرت نظر آتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نماز میں اپنے آپ کو خیالات سے بچا ہی نہیں سکتے، اور وہ کیفیات اس طرح کی بیان کرتے ہیں کہ بس ہم جاتے ہیں اور بڑی سپیڈ کے ساتھ ہم اپنی نماز مکمل کرتے ہیں، نماز کا آغاز ہوا اور اختتام ہوا پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو مطلب پوائنٹ ہے، حقیقی جو بندگی ہے جس کے اندر بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش ہو کہ ذہن میں مستحضر ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ انداز تو کچھ اور ہونا چاہیے، مطلب ذہن کا بار بار بھٹک جانا، ٹھیک ہے. تو رسمی جو یہ جو عبادت ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا. اچھا، پھر ایک اور بات، نماز جو ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے. حقیقی عبادت کے اثرات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ انسان کو جو ہے تقویٰ کی طرف لے کر آتے ہیں،
برائیوں سے انسان کو بچاتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن اگر اس طرح ہو کہ فقط مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک وہ نہیں عادت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے میں اپنے بوجھ کو بس اتار دوں کسی طرح، یہ چیز لازم ہے اس کو مکمل کر دوں، تو وہ جو مطلب نماز کی فضیلت ہے کہ انسان کو جو ہے وہ تقوی کی طرف لے کر آنا اور برائیوں سے بچانا، تو جب انسان اگر کسی چیز کو رسمی طور پر اختیار کر رہا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ حقیقت کا لطف نہیں اٹھا پاتا. جو فوائد اور فضائل ہیں حقیقت کے اندر، جو اس کی روح ہے، اس سے انسان جو ہے وہ لطف اندوز نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ہر عبادت کے اندر، اب جیسے زکوٰۃ کو آپ لے لیں، زکوٰۃ مال کو خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اب اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہو سکتی ہے اور دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے. اچھا، زکوٰۃ دینے والا جو ہے وہ دینے کے بعد سامنے والے سے اس کو مطلب سراہا جائے، یہ بھی طلب ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرا پروردگار جو ہے میرے اس عمل سے جو ہے وہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد نمود و نمائش. اگر فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بغیر فوٹو سیشن کے جو ہے وہ جناب مال خرچ نہیں کرتی، مطلب ہے نا، حقیقت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اب غور کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ فقط رسمی طور پر جو ہے وہ کام کو کیا جا رہا ہے. قربانی کو دیکھ لیجئے، قربانی کے اندر بھی ایک تعداد ہے جو جناب مطلب ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بہت زیادہ شو آف کی طرف جا کر کے، اور مطلب اہتمام ہی کچھ اس انداز سے ہوتا ہے کہ آنے والا آئے اور جو ہے وہ تعریفیں کرے. ایک بات میں اگر آپ لوگ اجازت دیں، جی جی بالکل بالکل، آپ کی بات سے جوڑتے ہوئے، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ بھی رسمی باتیں ہیں یا حقیقی باتیں؟ اللہ، بڑی اہم بات ہے. ابھی علامہ عثمان لاکھانی صاحب بات کر رہے تھے نا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ابھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے کنیکٹڈ ہیں، ہم انہیں وہی باتیں کر رہے ہیں جو وہ پچھلے کئی سالوں سے مولانا لوگ سے سن رہے ہیں، یا ہم انہیں کچھ ایسا دیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی بدلے. میں یہ بات سمجھتا ہوں، یعنی گزشتہ کئی سالوں سے، کہ ہم نے تبلیغ اور تقریر کو بھی رسماً لے لیا ہے. اف، اب ایک نماز وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، کیا بات. اور ایک نماز وہ جو آج ہم لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں، یا زکوٰۃ یا روزہ کوئی بھی لے لیں، وہ جو ہے نا بات کہ رنگ چڑھنا، وہ رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ جب آپ پر رنگ چڑھا ہوا ہوگا، جب آپ کا قال بات یہاں سے نکلے گی، کیا بات. جب آپ رات تہجد پڑھ کر صبح کسی کو نماز کا کہیں گے نا، وہ نمازی بنے گا. بات ہی اور بالکل ایسے. اگر آپ جماعت کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر کسی کو نماز کا کہیں گے، اس کا اثر نظر نہیں آئے گا. تو سب سے اہم چیز ہمارے معاشرے کے ہر فرد کے لیے، سب سے پہلے میرے لیے، کہ جو روایت کو توڑنا ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو رنگ نہیں چڑھتا، اب جیسے آپ نے کہا کہ خلوص، جو آپ نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کتنے % لوگ ہیں کہ جب ان کی مجالس میں لوگ آتے ہیں تو انہیں یہ فکر دی جاتی ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے قریب ہو جاؤ. اللہ کے قرب کی بات ہی نہیں کرتے. میں ناراض ہو گیا، ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے مرشد ناراض نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو میں سمجھاتا رہتا ہوں بھائی، یعنی مرشد ناراض ہو گئے تو آخرت برباد، اللہ ناراض ہو گیا تو مرشد سنبھال لیں گے، مرشد سنبھال توبہ لیں گے. استغفر مطلب اللہ. حد ہو گئی. یعنی ہمیں کچھ چیزوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدلنا پڑے گا، چاہے ہمارا نقصان ہو، کہ ہم روایتی جو ہمارے ہاں چیزیں چل رہی ہیں ہم اس انداز میں نہ کریں. میں ایک اور چیز چاہتا ہوں، آپ نے نماز پر بات کی، ابھی روزہ ہے. سب سے پہلے آپ بتائیے مفتی محاذ صاحب، آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا عوام کے ہتھے چڑھاتے ہیں، آج روزہ رکھا، کتنے % لوگوں نے آج کا روزہ رسماً رکھا، اور کتنے % لوگوں نے آج کا روزہ حقیقتاً رکھا؟ فیکٹ کے اعتبار سے بات کریں، تربیت کا بھی فقدان ہے، اور رسم اور حقیقت کو آپ نے خود واضح کیا. تو ہماری جو قوم اس وقت روزہ رکھ رہی ہے، ان میں حقیقی روزے دار کتنے % ہوں گے اور رسمی روزے دار کتنے % ہوں گے؟ اگر آپ 100 میں سے % نکال کے بتائیں تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل، میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو میں یہ کہوں گا مفتی صاحب، آپ کے سوال کے پیچھے جو آپ کا درد دل ہے نا،
وہ قابل تعریف ہے. لیکن ہمارا رونا تو یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سوال قائم کریں کہ کتنے پرسنٹ لوگوں نے روزہ رکھا. ہماری سراؤنڈنگ مذہبی ہے اور ایک تعداد ہے جو مذہبی مزاج رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتیں دیں. ابھی ہم ان کے رسمی روزوں پہ بھی کر لیں گے کچھ نہ کچھ ڈسکشن. لیکن ان فیکٹ کیا اس وقت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اسلامی جمہوریہ کے اندر کیا لوگ ایسے ہیں کہ جو روزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ بالکل فیکٹریوں میں گانے ویسے ہی چل رہے ہوں گے، پروڈکشن ہاؤسز کے اندر وہی واہی تباہی. اور ان کا ریزن کیا؟ بھائی بچوں کے لیے کمانا ہے، اب ہم روزہ رکھ لیں گے تو یہ بوری کیسے اٹھائیں گے. کیا مطلب بوری کیسے اٹھائیں گے؟ یہ بوری اٹھانے کی طاقت کی اگر فکر ہے تو کل قیامت کے اندر اعمال کی جو بوریاں اٹھانی ہیں اس کا وزن وہ تو روزے کی طاقت سے ہی آنا ہے. اچھا پھر دوسری چیز، ہر چیز ہر اعتبار سے نیگیٹو ہو یہ ضروری نہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا، معاشرہ ایسا بن گیا، اس کی سراؤنڈنگ ایسی بن گئی، اب وہ رسمی طور پہ روزہ ہی رکھ رہا ہے تو یہ بھی 0 کے مقابلے میں تو 10 کی ویلیو ہے. یس. لیکن سبق ان کے لیے یہ ضرور ہے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں 50 کے اوپر وہ 10 کی ویلیو کو ویلیو نہ دیں، وہ 90 کو اپنی منزل بنائیں. اللہ پاک مجھے بھی حقیقی روزوں کی طرف آنے کی توفیق عطا کرے. لیکن اگر ہم دیکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بچائے تو تربیت کا نہ ہونا، ماحول کا نہ ہونا، فکر کی بالیدگی اور پاکیزگی کا نہ ہونا، ایسی مجالس کہ جس کے اندر اپنے آپ کو شامل کر کے اصلاح کی طرف تھاٹ پروسیس کو آگے نہ بڑھانا، ان سب چیزوں کے بھرپور انداز میں پائے جانے کے سبب شاید لگتا یہ ہے کہ 90% صرف رسمیں ہی پوری ہو رہی ہیں اور 10% کچھ اللہ والے ہوں تو وہ یا تو غاروں میں ہوں یا مزاروں میں. مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزوری والعمل به، جس نے بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے. اب آپ دیکھیں، ہم نے روزہ رکھا، 2 بجے شدید پیاس لگی، پانی نہیں پیوں گا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. جب آپ جھوٹ بول رہے تھے تب، جب آپ غیبت کر رہے تھے تب، جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے تھے تب، جب آپ دیگر معاصی کا ارتکاب کر رہے تھے تب. یہ جو کیفیت ہے نا، جسے میں اکثر مراقبہ اور مشاہدہ، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کیفیت مشاہدہ، دیکھنا. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ اگر یہ کیفیت قائم نہیں ہوتی کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ کیفیت قائم کر لے کہ فإنہ یراک، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے کیفیت مراقبہ. وہ جو صوفیاء کے ہاں مراقبہ کروایا جاتا تھا اس میں اس کیفیت کو ڈیولپ کیا جاتا تھا. تو جب رمضان میں اللہ نے بلٹن ہمیں یہ کیفیت دے دی ہے، یعنی ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ دوپہر کو اس لیے نہیں کھا رہا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، پورا گھر میں مہینہ. کوئی بھی نہیں، پورا مہینہ. تو ہم اس کیفیت کو تھوڑا سا بڑھا لیں، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نے کہا نا، مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ حقیقت ہے، فاقہ ہوگا، روزہ نہیں ہوگا. اگر آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ شاپنگ پہ جا کر بدنگاہی کر رہے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گانے سن رہے ہیں، تو یہ پھر کیا ہے؟ آپ کو وہ جو روحانیت ہے، جو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس معاذ اللہ رزق کی تو تنگی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ 1 مہینہ بھوکے رہو، رزق کم ہے معاذ اللہ. روزے کا جو حکم ہے وہ تو اس لیے ہے کہ اللہ کا قرب ملے. اور اللہ کریم فرما رہا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں بذات خود عطا فرماؤں گا. تو اس کیفیت کو پورے معاشرے میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. شروع کہاں سے کریں؟ اپنی ذات سے. یہ والی ساری باتیں جا کے اپنی وائف کو بتائیں، یہ ساری باتیں اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں کے ذہنوں میں ڈالیں. دیکھیں اس وقت آغاز جو ہے نا وہ دسترخوان سے ہوگا، گھر کی 4 دیواری سے ہوگا. صرف اپنی فیملی سے شروع کریں، یوں چراغ سے چراغ جلے گا اور کیفیت بدلے گی. ورنہ تو اب ہمارے ہاں تو مختلف جگہوں کے اوپر روایتی انداز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. اور کئی لوگ، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ کئی لوگ
معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں. امی پکڑ کے ماریں گی, ابا گھر سے نکال دیں گے, ٹھیک ہے, کھانا ملے گا نہیں, کھانا نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, لوگ کیا کہیں گے, اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں. اگر ان کا بس چلے تو انہیں وہ روزہ نہ رکھیں. تو اس چیز کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے قریب سے قریب ہوتے جائیں, اللہ سے محبت کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیسی محبت کرتے ہیں؟ اشد, شدید ترین محبت کرتے ہیں. امام بخاری کے بارے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی قمیص میں کہیں سے زنبور چلی گئی. بھیڑ جسے کہا جاتا ہے نا, یلو کلر کی ہوتی ہے, اس کا ڈنک کتنا خطرناک ہوتا ہے, بندہ اچھل جائے. تو وہ آپ کی قمیص میں چلی گئی اور اس نے 16 جگہ پر ڈنک مارے. امام بخاری نے نماز کو مکمل کیا, شاگرد بیٹھا ہوا تھا, بولا ادھر آؤ بیٹا دیکھو کیا ہے. اس نے دیکھا 16 جگہ پر نشانات. تو وہ مسئلہ تو جانتا تھا. اس نے کہا کہ پہلی بار جب ڈنک مارا تو آپ اسی ٹائم نماز توڑ دیتے, استاد محترم رخصت موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب اس نے پہلا ڈنک مارا تو میں تلاوت قرآن شروع کر چکا تھا. سبحان اللہ. مجھے لذت قرآن اتنی مل رہی تھی, تلاوت قرآن کی لذت, کہ اس کے ڈنک کی تکلیف کا مجھے احساس ہی نہ رہا. اللہ, ٹھیک ہے, یہ کیفیت ہے. جب یہ کیفیت آپ میں ہوگی نا, آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کا جذبہ ایسا ہوگا کہ اگر پہاڑ بھی آپ پہ گرے گا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, آپ قیام میں کھڑے رہیں گے. یہ کیفیت مراقبہ, مولا کائنات کی پنڈلی میں جو تیر لگ گیا تھا, بالکل ایسے وہ نماز کی حالت میں نکالا گیا. بتائیے نا وہ واقعہ. اچھا دیکھیں, یہاں پر میں ایک بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رمضان جو ہے وہ تلاوت قرآن کا بھی مہینہ ہے. جب انسان رمضان المبارک میں روزے کی حالت کے اندر ہو, اب بھوک نے ستانا شروع کیا, پیاس کا غلبہ جو ہے وہ محسوس ہوا, ٹھیک ہے, اب ذہن میں یہ بھی ہے کہ میرا رب مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ کی یاد, ذکر کی تکرار پر کیوں نہ ابھارے. مطلب آپ دیکھیں نا, ہمارے ہاں جو موبائل ہاتھ میں ہے, 2 آپشن ہیں بڑے واضح سے نا. آج کل تو ایک یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مطلب ایسا انسان کو ہوا نا کہ فری ٹائم میں چلو موبائل نکالو, اسکرولنگ شروع کرو, اور مختلف چیزوں پہ انسان لگ جاتا ہے. لیکن بات یہ کہ اگر یہ شعور اور یہ احساس بیدار رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور انسان ذکر کی تکرار کرتا رہے, تلاوت قرآن, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں بھی ایک بات ہے کہ یہاں پر بھی ایک رسم اور حقیقت کی طرف میں ذرا توجہ دلاؤں گا کہ پہلے کمپٹیشن ہوا کرتے تھے, اتنے قرآن پڑھ لیے, اتنے قرآن پڑھ لیے, اتنے قرآن پڑھ لیے, اور بڑی اسپیڈ کے ساتھ جو ہے جناب وہ لگے ہوئے ہیں. تو تلاوت قرآن کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اب وہی والی بات ہے کہ یہ اگر تلاوت قرآن ایک بہترین کیفیت فراہم کرے اور انسان تلاوت کرے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوں, اور قرآن پڑھنے میں دل لگے, مزہ آئے, ٹھیک ہے, پھر انسان معنی کی طرف جائے, تو جہاں روزہ مطلب اپنی ایک روح رکھتا ہے تو وہ متوجہ کرے ہمیں دیگر اعمال کی طرف, اور اس میں ایک بہترین عمل جو ہے وہ تلاوت قرآن اس انداز میں انسان کرے کہ روزے کے اندر جو ہے نا اس کا لطف دوبالا ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نا بعض اوقات انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے, تو جب تک اچھی ایکٹیویٹیز آپ متعین نہیں کرتے, اور اگر آپ کے پاس کچھ فارغ وقت بچ جاتا ہے, تو پھر انسان جو ہے وہ دائیں بائیں نکلنے کے چانسز بن جاتے جو ہیں. ہمارا سوشل میڈیا ہے نا, اس پہ ایک سے بڑھ کر ایک مفکر بیٹھا ہے. کئی بار لوگ آتے ہیں کامنٹ سیکشن میں تو وابستہ ہوں, اعتراض کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, تنقیص کرتے ہیں, بلکہ تذلیل بھی کرتے ہوں, تذلیل بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ کہنے والی بات بھی کہتے ہیں. چاہتے ہیں. تو میں بحث میں نہیں پڑتا, جواب نہیں دیتا, اس پہ اور چڑھتے ہیں کہ جواب دیں ہمارا. اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ تو طرح طرح کے موضوعات پر چل رہا ہے, تو مجھ سے اکثر وہ کہتے ہیں کیسے آپ کر لیتے ہیں. بلکہ کئی بار تو ایسا ہوا کہ میں وہ اعتراض بھی پڑھ دیتا ہوں, جو مجھے کہا گیا ہوتا ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, دیکھیں یہ مجھے تحفہ ملا ہے آقا کریم کی امت کی طرف سے کہ آپ یوں یوں یوں. کیسے ہوا؟ تو میں آپ کی بات سے جوڑتے ہوئے کہ ایک فارمولہ بتا رہا ہوں. حقیقی عابد بن جائیں, بحث کا مزاج ہی ختم ہو جائے گا. کیا بات ہے. یہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں مذہب پہ بحث کتنی زیادہ ہو گئی ہے. وہ ایک طرف مختلف مکاتب فکر کی بحثیں ہو گئیں, پھر نئے نئے فتنے آ رہے ہیں, کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی ملحد ہے, تکرار چل رہی ہے, بحث چل رہی ہے. اب یہ جو 4 گھنٹے بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں نا, یہ فرض بھی نہیں پڑتے, ایک تعداد ہے, ٹھیک ہے.
اگر آپ کی عبادت حقیقی ہوگی نا تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا کسی اور کی طرف جانے کا. خالق کی طرف توجہ ہو، توجہ مخلوق کی کیا ضرورت. ایک لازمی چیز. آپ نے، میں اکثر یہ ہماری نجی گفتگو میں بھی ہوتی ہے، استغنا. یاد ہے کتنا بات کیا ہم نے اس پہ. بالکل ایسے. استغنا جو ہے یہ حقیقی عبادت سے آتا ہے. کیوں؟ جب آپ حقیقی عابد ہو گے نا تو آپ میں شوق کمال اور خوف زوال ختم ہو جائے گا. اور جس بندے کا حال یہ ہو جائے کہ اسے کمال کا شوق ہی نہ ہو، وہ چاہے ہی نہیں کوئی میرا ہاتھ چومے، کوئی مجھے ہاتھ ملائے، کوئی مجھے رسپیکٹ دے، اس کے اندر طلب ہی نہ ہو. اور اگر اسے کمال مل جائے تو عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ قیادت مل جائے، کمال مل جائے تو بندہ بولتا ہے یار کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائے، کرسی چلے نہ جائے. اسے خوف زوال بھی نہ ہو. اس کا فلسفہ کیا ہو، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو میں چولہے پاواں. تو حقیقی عبادت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ میں پھر استغنا آ جاتا ہے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آج ہمارے یہاں یوم ولادت بھی گزرا نا، یکم رمضان المبارک، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا. آپ کی تعلیمات ہمارے لوگ نہیں پڑھتے. کئی لوگ مزارات پر جاتے ہیں رسمن، فیض نہیں یعنی اس طرح فیض حاصل نہیں کر پاتے جو ان کی تعلیمات ہیں. آپ نے خلیفہ راشد باللہ، مسترشد باللہ، مستنجد باللہ اور مستزی باللہ، 4 خلیفوں کا زمانہ پایا. اور چاروں کے زمانے میں ایک بار بھی کسی خلیفہ کے دربار میں نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ جو میں علماء کو کہتا ہوں نا کہ بھئی سیٹھوں کی مٹھیوں کا رومال نہ بنو، ان کے در پہ مت جاؤ. چندہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. اگر آپ کو چندے کے لیے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا پڑے تو آپ ایسا کام نہیں کرو. میں یہ بات کہتا ہوں اور آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں پہ کیا کیا نقصانات کیے ہیں صرف اپنے مزاج کی وجہ سے. بالکل ایسے. وہ کیوں ہے کہ وہ علم کی تکریم آپ کے پاس امانت ہے. آپ جو ہے وہ کبھی بھی کسی خلیفہ کے دربار میں، کوئی ان میں سے ایک خلیفہ تھا، راشد باللہ تھا یا مسترشد باللہ تھا، وہ آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ آپ کوئی کرامت دکھائیے. تو سیب کا موسم نہیں تھا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ہوا میں ہاتھ بلند کیے اور 2 سیب آپ کے ہاتھ میں آ گئے. واہ. ایک اسے دیا، ایک آپ نے اپنے پاس رکھا، کہا کھاؤ. اس نے جیسے ہی کھایا تو شدید بدبودار. آپ نے تناول فرمایا تو بہترین خوشبودار. تو کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میرا جو سیب ہے وہ بدبودار ہے، آپ کا خوشبودار اور بہترین صاف ستھرا سیب. تو آپ نے فرمایا سیب تو دونوں کرامت کے جو کریم نے عطا فرمائے. اچھا، جو صوفی ہوتا ہے وہ کرامت کا طالب نہیں ہوتا، کریم کا طالب ہوتا ہے. کہا سیب تو دونوں کرامت کے جو کریم نے عطا کیے، لیکن تم ظالم ہو تو وہ جو کرامت کا سیب تمہارے ہاتھ میں آیا، تمہارے ظلم کی وجہ سے وہ سیب بھی خراب ہو گیا. رعایا پہ ظلم مت کیا کرو. یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ وہ رنگ ہے جنہیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا اس پر ہم تھوڑی سی اور بات کریں کہ اگر ہم رسم سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر مولانا روم کی طرح کسی شمس تبریز کی خدمت میں دوزانو ہو کے بیٹھنا تو پڑے گا. اور ہمارے والا طبقہ یہاں پہ آ کے نہیں بیٹھتا. قال اور حال کا حسین امتزاج، وہ جو رنگ ہے اور حقیقت کی طرف کا سفر ہے، وہ رسم سے نکلنے کے لیے کسی ایسے اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا جو آپ کو واقعتاً مرد حر بنا دے اللہ، اور آپ کو رسم سے، روایت سے نکال کے حقیقت کی طرف لے آئے. اس پر میں چاہتا ہوں ذرا گفتگو کریں آپ لوگ. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، ہم اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر ذرا توجہ کریں. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کیا بات یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق مغرب کی طرف رخ کرنے کی رسموں کو پورا کرو. اسی طرح وہ عربوں میں رائج تھا کہ حج کے دنوں کے اندر پیچھے سے دیواروں کو پھلانگ کے آئیں تو وہ سمجھیں دروازے سے نہیں جانا. اس رسم کو انہوں نے عبادت بنا لیا تھا. اب قرآن نے نفی کی کہ یہ عبادت نہیں. ہمارے یہاں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ کہ ایک چیز سرے سے عبادت ہے ہی نہیں اور لوگوں نے اپنے رسم، اپنے مزاج، اپنے سماج کے زیر اثر ہو کر اس کو عبادت سمجھ لیا اور اس سے چمٹ گئے
کتنے لوگ ہیں جو کرکٹرز، اسٹارز، ناچنے گانے والے، فلم انڈسٹری یا دوسری دنیا کے عجیب و غریب قسم کے معاملات کو اور ان کو ویلیو دینے کو اتنے تقدس کے ساتھ اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر رکھے ہوئے کہ وہ اس کو عبادت کا درجہ دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کالج یونیورسٹیز میں چلے جائیے، وہ نفس کی ایک چال کے تابع ہو کر ایک لڑکا ساری کلاس فیلوں کو چھوڑ کر ایک گوری چمڑی والی کی خدمت کو عبادت سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کے اسائنمنٹس بنانا، فوٹو کاپی کرا کے دینا، ہر کام میں کسی دن وہ تشریف نہ لائیں تو مہاپارا کا حال احوال پوچھنا کہ آج لیکچر میں آپ تشریف نہیں لائی تھیں. ان کو اچھا لوگ سمجھ رہے تھے ان کو عبادت. اور پروپیگنڈا بھی ہے حضرت، سوسائٹی کا ایک پروپیگنڈا. ایسے گانے ہمارے یہاں رائج ہوئے ہیں کہ جس کے اندر کچھ مخالف صنفوں کو میرا کلمہ یہ میرا تعویذ بنا کے پہن لوں، اس سے پوجا معاذ کرنا کا اللہ لفظ اس وغیرہ کے وغیرہ. بندگی کے حوالے سے بات. بالکل ایسے ہی. اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ ان چیزوں کو ایک عبادت والا تقدس دینا شروع ہو گئے. یہ جو رسمی چیزیں ہیں، اسی طرح پیسہ کمانے کو لوگ عبادت سمجھنا شروع ہو گیا. ارے بھائی وہ ٹھیک ہے، آپ اپنی ضرورت پوری کریں، حلال طریقے سے کمائیں، وہ نیکی ہے، لیکن آپ سوچئے کہ عبادت تو اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام تھا. بالکل ایسا ہی. یہ کہاں سے آ گیا؟ اور اس سب کے پیچھے جو مرض کی بنیاد ہے نا، ہاسپٹل سے ڈسکنیکٹ ہونا ہے. انہوں نے صالحین، اساتذہ، شیوخ، علماء، اہل علم، اہل دل اور اہل معرفت، کیا بات ہے، ان کی صحبتیں نہیں پائیں نا، تو انہوں نے اپنی سوچ کو ہی عبادت کا مدار بنا لیا اور چوٹ کھا گئے. اور پھر جو تھوڑے بہتر رہے اور جو حقیقی عبادتوں کو ہی کر رہے ہیں لیکن رسم اور نفس کی ملاوٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ توفیق دے تو واقعی وہ کسی شمس تبریز کے ساتھ مل جائیں، وہاں سے قم باذن اللہ ہو جائے اور وہ قیام نصیب ہو جائے کہ جو قیام اللہ کے قرب کی طرف جانے کا ذریعہ بنے، تو یہ تو زندگی میں کرامت بھر دینے کے مترادف ہوگا. کیا بات ہے. عبادت وہ کہ جس عبادت کے بعد نا آدمی یہ کہے کہ اب میں پریپیئر ہو گیا ہوں، اب مجھے اللہ سے ملنا ہے. اور قرآن کریم کی ایک آیت اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے کہیے، اب شروع کا ایک پورا مضمون ہے، آگے آیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید، چاہت، خواہش رکھتا ہے وہ عمل صالح کرے، وہی عبادت کرے. لیکن کس طرح؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. معروف معنی میں شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، لیکن یہاں پہ فرمایا گیا کہ کر وہ اپنے رب ہی کی عبادت رہو، لیکن اس کے اندر دکھاوے کے اعتبار سے، اہداف کے اعتبار سے، یا مقاصد کے اعتبار سے کسی دوسرے کو شریک نہ کرو. وہ حدیث مبارکہ جو ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. اللہ جوامع الکلم میں سے ہے، نو ڈاؤٹ. تصوف کی بنیاد. من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، سبحان اللہ. اللہ اپنے اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ جو سیر اللہ ہے نا، یہ ایک حجاب ہے. یہ راستہ نہیں ہے کہ جسے آپ کاٹ کر سفر کرتے 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 پہنچیں گے، بل ہی حجاب ترفعہ. اللہ تک پہنچنا سیر اللہ، لیس الطریق، یہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ تقطعو، تو اسے کاٹے گا تو اللہ تک پہنچے گا. فرمایا بل ہی حجاب ترفعہ، یہ بس ایک پردہ ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہمارے قریب ہے، ہمیں اس کے قریب ہونا ہے. بس ہم اس کے قریب ہوئے، وہ پردہ ہٹا تو ہمیں اللہ کا قرب مل جائے گا. اختتام کی طرف آتے ہیں، ٹائم کا نہیں پتہ چلا، 12 بج رہے ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، اور آپ نے ابھی تک سوالات شامل نہیں کیے، اور حمزہ وہاں سے اشارے کر رہا ہے مجھے، حضرت ٹائم گزرتا جا رہا ہے. موضوع ایسا ہے الحمدللہ. خیر، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں کہ جو لوگ ابھی ہماری اس پوری بات سنی اور ہم نے بات کو بہت پھیلا دیا، اب ہم اسے ٹو دا پوائنٹ لے کر آئیں کہ رسم سے حقیقت کی طرف کیسے آئیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو محاورتاً کہا جاتا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. بتاتے ہی نہیں، رنگ چڑھتا ہی نہیں. ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں جس مقصد کی بنا پر وہ لوگوں کو دور کیے ہوئے ہیں. تو ہم ون بائی ون
کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ جو ہمیں سننے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ کا قرب مل جائے. اب قرب کے لیے کیا کریں؟ میں شروع کر رہا ہوں. پہلی چیز ذکر. جس کا قرب چاہتے ہیں اسے یاد کریں. سبحان اللہ. فاذکرونی اذکرکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. قلیلا نہیں، منصوص ہے. اتنا اللہ کو یاد کرو کہ تمہیں مجنوں کہا جائے، پاگل کہا جائے. ہم 24 گھنٹوں میں کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں. آج پہلا روزہ گزرا، کل دوسرا روزہ ہے. پہلا میں چاہوں گا آپ لوگ بھی ایک ایک نقطہ اس طرح دے دیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آج سے آپ سب جتنے احباب ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، پورا رمضان جسٹ 15 منٹ نکالیں. ان 15 منٹ میں آپ ہوں اور رب ہو. مسجد میں مصلی بچھائیں، گھر میں مصلی بچھائیں، کونے میں بیٹھ جائیں، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کریں اور اللہ 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 کرتے رہیں. دل کا تعلق اللہ سے جوڑیں. جب آپ یہ کریں گے نا تو ذکر سے صدق ملتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب صدق ملتا ہے تو آپ دنیا کی رنگینیوں میں کچھ مزہ پا ہی نہیں سکتی. آپ کو جو مزہ ملتا ہے وہ آپ کو اپنے قلب کے تعلق میں ملتا ہے. جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ. کیا بات ہے. دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. وہ جن کا عشق صادق ہو، ذاکر اللہ، وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں. انہیں جب آپ دیکھیں گے نا ان کی خلوت جلوت برابر ہوگی. کیوں؟ لبوں پہ مہر خاموشی. کیا کرتے ہیں؟ اللہ دلوں میں یاد کرتے ہیں. پھر ان کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کان سے اس اللہ کی صدا کو سن رہے ہوتے ہیں. تو اگر حقیقت کی طرف آنا ہے تو نمبر 1 اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. جناب آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. آج تو مجھے بھی لطف آ گیا. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مخلوق سے توجہ ہٹا کر خالق کی طرف اپنے آپ کو مکمل طور پر مائل کر دینا، راغب کر دینا. کیا بات ہے. اور انسان حقیقی معنوں کے اندر جو نا وہ کسی بھی طرح مخلوق کا اثر اپنے اندر نہ آنے دیں. اور اس میں ایک مثال یا ایک علامت یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے بہت سی عبادات جو ہیں وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ انسان کی روزی میں برکت ہو، دنیاوی کوئی فائدہ مل جائے اور جو ہے نا وہ مطلب ترقی حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں لوگ دعا کرنا اپنے یہ چیز مل جائے، یوں ایسا ہو جائے، مطلب دنیا سے بے غرض ہو جائے، دنیا والوں سے بے غرض ہو جائے. اگر چاہیے، اگر طلب ہے، اگر پانا ہے تو فقط اور فقط اور فقط اللہ کے ساتھ رب راضی ہو، رب کا قرب پانا ہے. تو یہ جو کیفیات ہے نا. اور اچھا پھر ایک اور بات، احتسابی عمل. روزانہ رات میں یہ غور کیا جائے کہ کتنا میں نے اپنے خالق کی طرف دھیان رکھا اور کتنا دھیان میرا اوروں کی طرف گیا. بس اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نا، یہ احتسابی عمل ہوا، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آہستہ 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 رب کے قرب کی منزلیں بھی طے ہوں گی اور اس حوالے سے پھر رہنما بھی ملے گا. بالکل ملے گا. ورنہ منزل آپ کے کا روحانی مسافر حصہ جس کے پاس ہوگا آپ اس تک پہنچ جائیں گے. منزل کے مسافر اگر بغیر رہنما کے سفر کرتے ہیں تو زیادہ چانس ہے کہ وہ ٹھوکر کھا جائیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو جو چاہتے ہیں کہ انہیں رب کا قرب ملے، اللہ تعالیٰ پھر انہیں ایسے رہنما بھی عطا فرماتا ہے جو منزلیں طے کرواتے ہیں. پھر خلوت اور جلوت یکساں ہو جائے گی. کیا بات. اللہ اللہ. اگر اہل خلوت میں سے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سبحان اللہ. اور اگر کیفیت وہ یہ ہوگی کہ جلوت ہو بھی، دل خلوت والا ہو، رب سے جڑا ہوا ہو، تو پھر آپ کہیں گے سارا عالم ہو مگر دید آئے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو. محفل جمی بھی ہو لیکن دل اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اس کیفیت کو ہمیں پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا
کہ جو لوگ ابھی تو حقیقی عبادت والے تو بڑے لوگ ہیں نا، جو رسم عبادت کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں اور شکر ادا کریں کہ کم از کم رسم عبادت تو ہے. بہت اہم پہلو. اللہ کا احسان کہ وہ سر جھکانے کی توفیق دے رہا ہے، یہ اس کی کرم نوازی کہ اس نے دروازے ہمارے لیے کھلے رکھے. تو پہلی چیز تو یہ کہ رسم عبادت کو ٹوٹلی نیگیٹیولی وہ نہ دیکھیں کہ ہاں ٹھیک ہے جتنا ہوا اللہ کا کرم، پر فوکس کر لیں، اتنا فوکس کر لیں جتنا اپنے کاروبار کو اوپر کرتے ہیں. روزانہ 1 روپے کا فائدہ بڑھاتے چلے جائیں. جتنا اپنے گھر پہ کرتے ہیں روزانہ 1 جھاڑو لگ جائے، 1 موپ لگ جائے، 1 جھاڑ پوچھ ہو جائے، بس روز کا تھوڑا 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 وہ نقطہ ہوتا ہے جو لکیر بنتا ہے، کیا بات ہے. وہ بیج ہوتا ہے جو تناور درخت بنتا ہے، وہ ذرے ہوتے ہیں جو ریگستان کھڑا کر دیتے ہیں. بس ہمت کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمت کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ آنا چاہیے میرے خیال میں آخری سوالات جملہ کی طرف. کہوں، کہیے. آپ دونوں حضرات کا شکریہ کہ الحمدللہ آج جس موضوع پر ہم نے بات کی نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بذات خود شعور کے بہت سارے گوشے جو ہے نا وہ اجاگر ہوئے، اور جناب بڑی مطلب انڈرسٹینڈنگ کا موقع ملا، کئی ساری چیزیں جو ہے امپروو ہوئی. بالکل ایسا ہی ہے. تقبل اور اللہ انشاءاللہ ہم سب سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے. آج کے دور میں یہی چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا، آج معاملہ یہ تھا میرے پیارے دوستو کہ مفتی محاذ صاحب کو ہم نے کہا کہ آج آپ جو ہیں وہ ہوسٹ کریں، یعنی ڈرائیونگ سیٹ آپ سنبھالیں. اور مفتی صاحب جو ہے وہ عین وقت کے اوپر ہمیں ہمارا ساتھ چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں یار بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ہم بڑی مشکل سے ویڈیوز ریکارڈنگ کی طرف لے کر آئے، تو لائیو کا پہلا تجربہ، پھر لائیو کو میں نے کہا بھائی یہ عین موقع پر ساتھ چھوڑنے کے مترادف ہے، لہذا سب سے پہلے آپ نے جو ذمہ داری کل میں نے کہا تھا وہ آپ نے پوری کرنی ہے. اور کیا کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بہت اچھا کیا ماشاء اللہ. اب سوالات جو ہیں وہ میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں چونکہ ٹائم اتنا ہے نہیں ہے، تو جو کامنٹس ہم پڑھ سکتے ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے جو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ اس پیغام اور اس فکر کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ ضرور دیں. ابھی رائٹ ناؤ جن کے لیے ممکن ہے، ہماری جو ویڈیو چل رہی ہے فیس بک پر لائیو چل رہی ہے، اسے آپ شیئر کر دیجئے. اور جو ہمارا آفیشیل نمبر ہے 031022230001 031022230001، اس پر آپ جوائن لکھ کر میسج کریں گے. کافی سارے احباب نے کل میسج کیا، تو آپ کو ایک لنک بھیج دیا جائے گا جو ہمارا واٹس اپ چینل ہے، آپ اسے جوائن کر لیں گے تو وہاں پر پھر ہماری ساری جو چیزیں ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں. ایک مشورہ مجھے یہ بھی دیا گیا کہ ہم موضوعات رکھ رہے ہیں، جیسے ہمارا کل کا موضوع کیا ہے؟ معاشرے کی تعمیر و تخریب میں مرد و عورت کا کردار، اہم ترین موضوع ہے. تو اس طرح کا کوئی ایسا موضوع جس پر آپ سننا چاہتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو صاحب رائے ہیں ماشاءاللہ، علماء ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں، تو آپ وہ موضوع بھی ہمیں واٹس اپ کیجیے. اگر وہ واقعتاً ایسا موضوع ہوگا جو عوام کے لیے فروٹفل ہے تو ہمیں اس موضوع کو لینا چاہیے، تو ہم اس موضوع کو بھی شامل کر لیں گے. تو اس لیے پورا رمضان المبارک یہ ڈیلی سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، تو اس کو آپ نے عام کرنا ہے اور لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچانا ہے. مفتی صاحب میں عرض کروں بتائیے. کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے آڈینس میں ایک تو مذہبی علم کے ماہرین جن کو ہم علماء کی ٹرمز سے ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سائیکالوجسٹ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر سے وابستہ ہیں اور لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں، وہ مارکیٹ کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، کیلکولیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹرز ہیں، ایک ایک ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر روز روز کے اگر 3-4 جگہوں پہ جا رہا ہے تو 100 150 نئے نئے لوگوں سے مل رہا ہے، بات کر رہا ہے. ان کو بھی اگر لگتا ہے نا کہ کوئی ٹاپک ایسا ہے کہ کسی خاص زاویے سے ڈسکس ہونا چاہیے، یہ بالکل سجیسٹ کریں. اور جو ہمارے درمیان ایک گیپ ہے نا کہ ادھر کے ماہرین علماء ہیں اور باقی دنیا کے ماہرین ٹھیک ہیں، نہیں وہ ماہرین بھی اپنی رائے دیں، آئیں ملاتے ہیں. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ بالکل جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے. اور اس یعنی یہ تو دیکھیں دین کا کام ہے نا، ہم سب نے مل کے عام کرنا ہے. ایسا ہی. اور علماء کا بھی آپس میں لنک ہونا چاہیے. وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسٹیج پہ مجھے اگر اپنے برابر میں سیریس مولوی مل جائے تو میرے لیے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. میں کہہ بھی دیتا ہوں کئی بار کہ بھائی کوئی ناراضگی وارضگی ہے، پیار محبت ہونا چاہیے. یعنی اپنے آئیڈیاز کو بھی شیئر کریں، کیا بات، اپنے علم کو پھیلائیں. اللہ تعالیٰ اور آپ کو عطا فرمائے گا. وہ ہم ایک پروگرام کیا کرتے تھے تو اس میں ایک پروگرام میں 3 اسکالر ہوتے تھے، اپنے اپنے نقطے نکال کے لے کر آتے تھے. اب کوئی ایک دوسرے کو نہیں بتاتا تھا، دوسرے تیسرے کو یہ پہلے نہیں بیان کرتے، میں پورا پیپر اٹھا کے دے دیتا تھا.
بھئی اس میں سے کچھ بیان کرنا ہے تو بیان کر دیں. آپ جب دینے والے بنیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو اور نکات عطا فرما دے گا. تو آپس میں مشاورت کرنے میں اور اپریسیشن کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کہیں نہ کر لے. میں تو کئی جگہوں پر آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ پروگرام کے اندر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ بھائی دین کا کام ہے, یہ کر لیں, میری انرجی بڑھ گئی ہے, میں حسن مطلب نیت کر لوں گا, ثواب مل آپ کو جائے گا. بارگاہ الہی سے نقطہ نوازی کا فیض ملا ہوا ہے. کیا مطلب؟ آپ اپنے نقطے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتے تھے. یہ سخاوت وہ کیا مظہر. کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ میں کامنٹ کے اندر تعریف آ جائے تو میں اسے کھا جاتا ہوں. منہ کے اوپر تعریف کرنا اللہ بچائے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. پھر خود پسندی جو ہے وہ بندے کو برباد دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسن نیت عطا فرمائے اور پیار محبت سے چیزوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سے ذرا میسیجز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ میں یوز ٹو ہوں, منگل کو ہم پڑھتے ہیں لائیو میں, تو اس کو اسی طرح شامل کر لیتے ہیں. ویسے آج آپ نے پڑھنے تھے, کل پڑھوا لیں گے آپ سے. راشد اتاری صاحب ماشاء اللہ, چلیں جی. یہ کون ہے؟ شیخ حسنین احمد صاحب. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اللہ پاک بندے سے کتنی محبت کرتا ہے, اس کی کوئی مثال بتا دیں. ہاں جی. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی تو ہے کہ جانور نہیں بنایا, انسان بنایا, پھر حضور کا امتی بنایا, پھر رحمتوں کے دروازوں کو کھول کے رکھا. وہ جو ہزاروں, روایت بیان کی جاتی ہے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنا, آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے نا. اور وہ زیادہ کی لمٹ کیا ہے؟ وہ روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت تو ان لمیٹڈ ہے. ہم اپنے لمیٹڈ دماغ سے اس کے کچھ لمیٹڈ پہلوؤں پر ہی فوکس کر سکتے ہیں. تو ہم یہ سے زیادہ محبت فرماتا ہے. یعنی کیا؟ جتنی محبت ہم رب سے کریں, رب ہم سے اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے. کیا ٹھیک ہے. بات ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں, اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ذراع یعنی ایک گز آتا ہوں, اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو اسے ہم لمیٹیشن آپ کے لبے لبا دیا ہوگا. بزرگوں کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, غالباً صوفیہ کی تھی. اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو محروم نہیں کرتا. کیا بات ہے. آدمی خود اپنے عمل سے اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے محروم بنا لے. بالکل ایسا ہی ہے. سعدیہ زبیر صاحبہ ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب حقوق زوجین پر بھی گفتگو کیجیے. ہونی چاہیے. یہ تو گفتگو آپ ہی کر سکتے ہیں کہ دو زوجہ جن کی ہوں وہ ان کے حقوق پہ بات کر سکیں. غالباً حق تو ہوگا عدل کا. زوجین کا تسنیہ ہے نا, وہ آپ کے اوپر بھی صادق ہے. اچھا اچھا اچھا. آپ اور آپ کی زوجہ, تو یہاں پر حقوق زوجین اس معنی کے اندر ہے. اچھا, زوجتین نہیں ہے بھائی, یہ تو متکلم کہیں گے تو پھر وضاحت حقوق ہوگی. زوجتین موضوع ہوگا تو میں بات کروں. بالکل ایسا ہی ہے. حقوق زوجتین موضوع ہوگا تو میں بات کروں گا. یہاں پر موضوع کیا ہے؟ دو شوہر, زوجین. آپ یہاں دونوں کے لیے ہوتا ہے نا یار, شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. تو حقوق زوجین کا مطلب کیا؟ میاں بیوی کا حقوق. ویری سمپل. ٹھیک ہے. تو اس پر پراپر ٹاپک پورا موضوع رکھتے ہیں, چونکہ اس کے اوپر تفصیلاً ہمیں کلام کرنا پڑے گا اور یہ انتہائی اہم موضوع ہے. اب دیکھیں نا, مفتی باز صاحب فرما رہے تھے کہ آپ بھی مشورے دیں, تو دیکھیں نا اب یہ انہوں نے مشورہ دیا اور ٹاپک سلیکٹ ہو گیا. ٹاپک سلیکٹ ہو گیا. اچھا, اس میں مسئلہ کیا ہے دیکھیں, اس میں بیوی کا کہنا یہ ہے کہ شوہر ظالم ہے, اور شوہر کا کہنا یہ ہے کہ کون ظالم ہے؟ بیوی ظالمہ ہے. اب دونوں اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں, جس کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ بچوں پر پڑ رہا ہے. اور یہاں پر اتنے حقوق تلف ہو رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, کوئی بات چل رہی تھی, تو 1 درجن چیزیں بیوی, پہلا تقاضا کرایہ دو, دے دیا. دوسرا تقاضا خرچہ لاؤ, دے دیا. تیسرا تقاضا دودھ لے کر آؤ, دہی لے کر آؤ, پیمپر لے کر آؤ, سودا لے کر آؤ, شاپنگ پہ لے کر جاؤ. وہ 1 درجن چیزیں گنوا دی. کہا مفتی صاحب یہ 1 درجن چیزوں کا تقاضا روزانہ میری بیوی کرتی ہے, میں پورا کرتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں صرف ایک چیز ہے کہ میں جب گھر پہ آؤں تو منہ نہ بناؤں. وہ ایک چیز پوری نہیں کرتی, میں 12 چیزیں پوری کر رہا ہوں. تو اب کس طرح اس چیز کو لے کر چلے؟ اب یہ اس کے دماغ کے اندر چیز بیٹھی ہوئی. اور کئی جگہوں پر یہ فیکٹ ہے کہ وہ کل ہم آ رہے تھے بائک پہ, ایک بندہ جا رہا تھا, اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی ہے.
یعنی بائک چلا رہا تھا اور آئی چندری گڑھ پیچھے روڈ کمر پہ، پہ ہاتھ رکھا. اور اس نے باقاعدہ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. ہم اس کے پاس سے گزرے تو ایک جملہ آپ نے کہا، جی ایک جملہ پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک یہ دیکھو اپنے بچوں کے لیے کیسی محنت کر رہا ہے، اور گھر والوں کو کیا پتا اب وہ کہ اس نے کیا درد سنبھالا ہوا ہے. یعنی ہمارے یہاں کیا ہے، ماں ہوتی ہے تو باپ نہیں ہوتا، باپ بھی تو باپ ہی ہوتا ہے. یہ جو تفریق ہے کہ اس پر ہم تفصیلاً بات اچھا، کریں ہمیں گے دونوں کہ سائڈز پہ بات دونوں کرنی ہے. سائڈز پہ بات بہت سی کرنی جگہوں ہے. پر ایسا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنی جگہ پر بہت ٹھیک بھی ہوتی ہیں، Yes. اور کہیں مرد جو ہے نا وہ اچھا، سائیکلوجیکل سائڈ پہ نا حقوق زوجین یعنی شوہر کا حق، بیوی کا حق، فرائض زوجین ویئر از یس وائی وی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ وائی وی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ زن مرید، اس پر بھی بات کریں گے. ضرور. سلام مفتی صاحب، جلوس میلاد پر بھی گفتگو ہونی چاہیے جو کہ آج کل رسم بن گئی ہے. پھر ہم یہ چونکہ شامل خاص کر لیں اس گے. میں تو اسے ضمنی طور پہ شامل کر لیں گے. حقیقی عبادت وہ ہے جو اخلاص نیت، عاجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اور جس کا انسان ٹھیک ہے. اصل کامیابی حقیقی عبادت میں جو دل کو زندہ اور زندگی کو بامقصد بناتی ہے. مہدی حسن صاحب یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کل بھی موجود تھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بالکل درست بات ہے. عمیر سما مفتی صاحب ماشاء اللہ ٹھیک ہے. مصطفیٰ رضا صاحب، مفتی صاحب بہت ڈر لگتا رہتا، کوئی بھی کام کرنے بیٹھتا ہوں ڈر لگتا ہے، کانفیڈنس کیسے پیدا ہو، وظیفہ بھی عطا کر دیں. دیکھیں علم مضبوط کریں، کانفیڈنس خود بخود آ جائے گا. جب آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے نا، اور جب آپ کا باطن مضبوط ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر خوف نہیں آتا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ میں کئی ایسی باتیں، کئی بار یہ جو ہمارے میرے صاحبین ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی کہتے ہیں یار یہ موضوع پہ یہ آپ نے کیسے بات کر دی. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرے اوپر قال اللہ قال الرسول، اللہ کی ذات ہے اور رسول اللہ کی، اس کے علاوہ میرے اوپر کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کا مجھ پر پریشر، کہ جس کا مجھے خوف ہو کہ میں یہ بات کہوں گا تو وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا. تو جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو توکل کا مطلب کیا ہے؟ من رضی باللہ وکیلا. اللہ. ٹھیک ہے، متوکل کون ہے؟ جو اللہ کے وکیل ہونے پر راضی ہو گیا. تو آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو آپ کے اندر پختگی آئے گی. وظیفے کے لیے میں عرض کروں گا آپ اس میں جلالت اللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. اس میں جلالت کی بڑی تاثیر ہے. یہ آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر آپ کے اندر خوف کا نام و نشان باقی نہیں رہتا. تو اس کی پابندی کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. فائزہ خان صاحبہ، اللہ پاک آپ سب کو بہت برکت دے، آمین. محمد عاشر صاحب ماشاءاللہ بے مثال شخصیت، اللہ کیا بات ہے جی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کون ہے یہ؟ شیخ اسد اویس، یہ ہمارے بڑے قریبی ہیں. یا اسد کیف الحال؟ ماشاء اللہ. طاہر حسین سعیدی صاحب ماشاء اللہ. ارشد رضا تاری صاحب، مفتی صاحب جیسے پہلے آپ کتاب کا تعارف پیش فرماتے تھے کیا وہ بھی سلسلہ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، اور کوئی شک نہ کیجئے کہ رمضان میں بالکل نہیں ہوگا، چونکہ رمضان کی ایک اپنی روٹین ہے. رمضان کے بعد پھر جو ہمارا ونس ان اے ویک لائیو ہوتا ہے ہر منگل کو، اس میں ہم سلسلہ تعارف کو دوبارہ شامل کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. بابر بٹ صاحب ماشاء اللہ. حسن رضا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ وعلیکم السلام. اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ کریم آپ کو بھی اپنے کرم خاص میں رکھے. جتنوں نے ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھا ہے، محل مبین صاحب ہیں، حافظ ثناء اللہ صاحب ہیں، سب کا شکریہ. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ارشد رضا اتاری صاحب کا ایک سوال ہے، مفتی صاحب کیا ایسی کوئی حدیث پاک ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں زوردار چیخ کی آواز آئے گی اور اس کے بعد اگلے رمضان المبارک تک اناج نہیں اگے گا؟ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے نا. معروف روایت. ہاں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ ایک جو قرب قیامت کی علامات کبریٰ ہیں کہ وہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور نفخہ سور پھونکا جائے گا، وہ یہ پورے سال تک ہوگا. اس طرح کی کوئی اگر کوئی آپ نے روایت سنی ہے تو موضوع ہے، نہ میں نے پڑھی ہے، نہ میرے ذہن میں ہے، نہ ہمارے معزز علماء کرام کے. سید طاہا سیفی صاحب، اساتذہ کرام کی بارگاہ میں فقیر کا عقیدت بھرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی عابد یہ کیسے جانے کہ وہ رسمی یا حقیقی عبادت کر رہا ہے، اور عبادت کے معاملے میں صدق و صفا کی اہمیت بھی بتائیں. اللہ. بات یہ ہے کہ دوران عبادت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر توجہ ہے اور اس کے بعد اس کا اثر بھی ہے، یعنی عبادت کے بعد بھی جو ہے وہ انسان یہ محسوس کرتا ہے
کہ مجھے جو ہے وہ اس پہ لطف ملا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہتری کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر ایسا ہے کہ عبادت کرنے میں دل نہیں لگتا، یا مطلب سستی سی بیدار ہوتی ہے، یا پھر اس طرح ہے کہ عبادات کیے چلے جا رہے ہیں لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی روحانی ترقی نہیں مل رہی، تو پھر توجہ کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو توجہ ہے اس کو مرکوز رکھے، تو یوں انشاءاللہ وہ بہتری کی طرف بہتری کی آتے رہیں طرف گے آ سکتا ہے، صدق اور صفا بھی نصیب ہو ہی جائے گا۔ انشاءاللہ۔ صفا جو ہے نا، یہ صفائے قلب سے ہے، دل کا صاف ہونا، تطہیر فکر، اپنی سوچ کو درست کرنا، تزکیہ نفس، نفس سے گناہوں کی غلاظتوں کو دور کرنا، تصفیہ قلب، دل کو اللہ کے ذکر سے بالکل صاف کر دینا، آئینے کی طرح جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ چمک رہا ہو۔ چوتھی چیز تجلیہ روح، روح کو جلا مل جانا، پھر آپ سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر من اللہ کی طرف جائیں گے۔ یہ صفا کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ 4 کام کر لیں، تطہیر فکر ہو جائے، تصفیہ نفس ہو جائے، تصفیہ قلب ہو جائے، تجلیہ روح ہو جائے، آپ صوفی باصفا بن جائیں گے اور صدق و وفا کے درجات پر انشاءاللہ فائز ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، اختتامی سوالات ہیں ایوب رضوی صاحب، کمال سلسلہ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سومان شیخ صاحب، اگر بندہ کفر بک دے، التزام کفر، اب وہ مرتے وقت کلمہ پڑھے تو اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا؟ اگر وہ اس ارادے کے ساتھ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ وہ اس کفر سے بیزار ہے اور ٹھیک ہے، کلمہ پڑھے تو بالکل خاتمہ ایمان بالکل پہ ہوگا۔ کفر اور ایمان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، تو بالکل توبہ، جب بھی اسے پتہ چلے توبہ کرے، اور بولنے میں ویسے ہی احتیاط کریں، یعنی کیوں زبان سے کفر نکلے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں کفریہ جملے، اس پر لوگ نفسیاتی بھی ہو گئے، یعنی بلا وجہ کوئی جملہ ہوگا جو کسی اعتبار سے کفر نہیں بنتا ہوگا، وہ کال کر کے تنگ کریں گے، بار بار سوال کریں، کہیں یہ کفر تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ طلاق تو نہیں ہو گئی۔ تو یہ 2 موضوعات ایسے ہیں کہ جس پر اگر آپ کو واقعتاً کنفرم پتہ ہے کہ آپ نے کوئی تنقیص کی ہے، کوئی ایسا جملہ ہے جس میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، ملائکہ کا، کتب سماویہ کا انکار ہے، تو وہ کفر ہوگا۔ باقی اگر آپ غیر ضروری طور پر اس پہ سوچنا شروع کریں گے تو پھر یہ نفسیاتی مرض بن جائے گا اور آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ آصف صاحب، تراویح پر استقامت کیسے کریں؟ ہمارا پورا یہ لیکچر انشاءاللہ سماعت کریں تو خود بخود دل کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب توجہ کرنی ہے، اس کے رضا کو پانا ہے، تو استقامت ضرور ملے گی اور انشاءاللہ۔ 27 پر ختم قرآن ہوگا، ختم تراویح نہیں ہوگا، یہ جی بھی ذہن میں بالکل ایسا رکھیے ہی گا۔ ہے۔ 27 رمضان پہ ہمارے یہاں ختم قرآن ہوتا ہے، ختم تراویح نہیں ہوتی۔ آپ کو تراویح آخری روز تک، جب تک شوال کا چاند یعنی عید کا چاند نظر نہ آ جائے تو سنت موقدہ ہے، آپ کو ادا کرنی ہے۔ محمد حمید عبد الحمید صاحب، میرا نام عبد الحمید رضوی ہے، میرا سوال یہ کہ ٹریڈنگ کرنا جائز ہے بٹ کوائن وغیرہ کی؟ آپ بتائیے، اسپیشلٹی ہے۔ اس وقت مفتی وسیم صاحب جیسے بزرگوں نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم ڈیجیٹل کرنسی کی لین دین کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ٹریڈ کہتے ہیں تجارت کو، تجارت کے جو عمومی اصول ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر ٹریڈ کی جائے تو کئی علماء اب اس کے جواز کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جواز کا فتویٰ ہے؟ ہاں، کئی علماء نے اور یہ جواز بھی کر دیا ریسنٹلی ہے۔ آیا ہے؟ بالکل کتنا ریسنٹلی ٹائم آیا ہوا؟ ہے، کچھ ہی وہ وقت ایک ہوا ہے میرے سیمینار کے خیال اندر میں نے بھی سنا جی، تھا۔ تحقیقات امام فقہ احمد کے رضا۔ اندر استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی وسیم اختر المدنی صاحب دامت ظلہ العالی بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ میں نے بھی فقہ جو ہے وہ مفتی صاحب سے پڑھی ہے، اور واقعتاً کلاس میں جب ہم پڑھتے تھے تو ایک گہری نظر آپ کو حاصل تھی۔ تو میں نے وہ فتویٰ تفصیلاً پڑھا تو نہیں جس کا مفتی معاذ صاحب نے ذکر کیا ہے، لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا ضرور ہے، اور یہ کنفرم ہے کہ انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو اگر ان کے فتویٰ پر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی رخصت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، بالکل کوئی ایسا مذائقہ تو نہیں ہے، نو پکی نو بات ہے۔ پرابلم۔ حضرت سے نا میں نے باقاعدہ کلاسز پڑھی نہیں ہیں، لیکن میں ان کا ادب و احترام بالکل ایسے کرتا ہوں کہ جیسے ان اساتذہ کا کرتا ہوں جن سے میں نے کلاسز پڑھی ہیں۔ اللہ نے ان کو تفقع اور گہرا کمال، مطالعہ عطا کیا ہے، کمال۔ تو ان کی بات پہ بالکل ٹرسٹ کرتے ہوئے کوئی فالو کرتا ہے تو بالکل کر سکتا کوئی مذائقہ نہیں ہے شرعی طور پر۔ تقریباً سوالات کے جوابات مکمل ہوئے، اور وقت کے دامن میں گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ 12:20 ہوئے۔ کتنے بجے لائیو آئے تھے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ 1 گھنٹہ 9 منٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹے سے اوپر جا چکے ہیں ہم لوگ۔ تو انشاءاللہ الجلیل
بشرط حیات کل رات 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ آج کی گفتگو کو ایک بار دوبارہ سماعت کیجیے گا اور اس ارادے سے سماعت کیجیے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ جو سوشل میڈیا پر ویڈیو بنانا، ویڈیو چلانا، ٹرانسمیشنز کرنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ بھی رسماً نہ سنیں، حقیقتاً سنیں. موضوع سے آپ کو جوڑ دیتا ہوں. واہ. صرف سن لینا ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم نے سن لیا، نو. جو آپ نے سنا اسے اس کا امپلیمنٹ کیجئے، اپنی زندگی کو بدلیے، تو انشاءاللہ الجلیل دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. کل کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے معاشرے کی تعمیر معاشرہ اور تخریب معاشرہ، یعنی معاشرے کی تعمیر اور معاشرے کی تخریب میں مرد و عورت کا کردار. اب یہ بیسیکلی تو موضوع بنا تھا عورت کا کردار، یاد ہے؟ تو اس پر پھر ہم نے کلام کیا کہ سبھی جو ہے نا وہ عورتوں کو کہ جی اس وقت دنیا کے اندر بربادی ہے، فتنہ ہے عورت کی وجہ سے. تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی عورتوں کو جو استعمال کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ مرد. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فحاشی پھیل رہی ہے عورتوں کی وجہ سے، تو اس کو جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ مرد کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ جی انڈسٹریز بن گئی ہیں جہاں پر جسم کی نمائش کروائی جاتی ہے، تو وہ انڈسٹری چلا کون رہے ہیں؟ مرد. تو پھر ہم نے یہ اتفاق کیا کہ ہم اس کو باعتبار جنس کے تقسیم نہ کریں، مرد و عورت کا کردار. جو عورت تعمیر معاشرہ کا سبب بن رہی ہے وہ مکرمہ ہے، جو مرد تخریب معاشرہ کا سبب بن رہا ہے وہ مردود ہے. یعنی پیمانہ جو ہے وہ جینڈر نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایکٹ ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے کہ بھئی کون فساد اور کون جو ہے عدم فساد کا سبب بن رہا ہے. تو ہم ان دونوں چیزوں پر بات کریں گے کہ معاشرے میں مرد و عورت کا کردار، یعنی ایک گھر. جی ہاں، اور اسی میں یہی کہ خالی ایک پہلو نہیں، مطلب اگر تخریب کہیں کہیں پہ ہے تو کہیں تعمیر تعمیرات بھی ہے، تو بالکل ہیں. ایسا ہی ہے. اسی لیے ہم نے اس کو شامل کیا توازن تھا. اور تو ہم اعتدال. توازن کے ساتھ اس پر بات کریں گے. اور گھر میں ایک مرد ہے یعنی باپ، ایک عورت ہے یعنی ماں، نیچے ہیں بچے. ان دونوں کا کردار اہم ہے. باپ اچھا ہو ماں اچھی نہ ہو گھر برباد، ماں اچھی ہو باپ اچھا نہ ہو گھر برباد. معاشرے کے اندر بھی مرد عورت، اگر مرد بھی اچھے عورت بھی اچھی تو معاشرہ آباد. دونوں میں سے کوئی ایک خراب تو معاشرہ بربادی کی طرف جائے گا. تو کل ہم انشاءاللہ الجلیل اس موضوع پر گفتگو کریں گے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ یوں ہی شامل رہیے، اس پیغام کو اسی طرح عام کیجیے، رسم کو توڑیے، حقیقت کی طرف آئیے. اللہ کے قرب کی لذت کو اپنے قلب میں محسوس کیجیے. خود غرض نہ بنے، سیلفش نہ بنے، اپنے مقصد پر نظر نہ رکھیں بلکہ لوگوں کو نوازیں. جب آپ لوگوں کو نوازیں گے، وہ آیت کون سی ہے؟ لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو جب اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کریں گے تو پھر آپ کو لذت قرب ملے گی، پھر آپ کی خلوت بھی اچھی ہوگی، آپ کی جلوت بھی اچھی ہوگی. یہ جو کیفیت مراقبہ ہے، اس کیفیت مراقبہ کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. مشاہدہ. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر یہ کیفیت قائم کر لے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ کو رمضان کی روحانیت اور نورانیت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.